بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا قال اكفني مؤونة النحل أو غيره وتشركني في الثمر. وبه إليه قال حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا فتخفون المؤونة وتشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. اس باب میں مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ مضارعت کو منعقد کرنے کے لیے کیا الفاظ ہونا چاہیے. جب ایک نے کہا مجھے نخل کی مشقت سے بچاؤ، محنت تم کرو، تو تشرکونی فی الثمر، اور میں تم کو ثمر دوں گا، تم ثمر میں شریک ہو. اور تشرکونی کا مطلب نسب ہوگا، ایک کی طرف سے محنت، دوسری کی طرف سے ثمر. یہ مساقات ہے، اس پر قیاس کرے مضارعت کو. مضارعت کا مطلب کھیت میں جو معاملہ ہوتا ہے، مساقات کا مطلب جو باغ اور پھلوں میں معاملہ ہوتا ہے. اور یہ مضارعت کی جائز ہونے کی دلیل بھی ہے. انصار نے کہا حضرت ہماری زمین اور باغات کو تقسیم کریں، نصف لنا و نصف للمہاجرین. فرمائے نہیں، بلکہ اس طرح کریں کہ زمین اور باغات آپ کے ہوں گی، محنت مہاجرین کی ہوگی، نصف قالوا سمعنا وأطعنا. تو یہ دلیل واحد من دلائل جواز المضارعۃ. اس پر نشان لگا دے تو بعد میں آپ کو نظر آئے گی. قطع الشجر والنخل، یہ اشکال کا جواب ہے کہ جب نخل اور زرع اتنی اہم چیز ہے جس میں چرندے پرندے کھاتے ہیں اور ثواب ملتا ہے، پھر تو ان کا کاٹنا ممنوع ہوگا. مصنف فرماتے ہیں ضرورت کے لیے کاٹ سکتے ہیں. ضرورت کے لیے جیسے سوکھ جائے یا درخت پرانے ہو گئے یا وہاں مکان بنا رہے ہیں یا دشمن اس میں چھپ رہا ہے تو دشمن تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو پھر جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ کھجوروں کو کاٹا جائے. ایک تو اس لیے تاکہ بنی نذیر نہ مغموم ہو جائے اور صلح کرنے پر مجبور ہو جائے. مغموم کیونکہ جو باغ والے ہیں ان کو کھجور اور باغ سے محبت ہوتی ہے. جب ان کی باغ کو کاٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس جی صلح کر لو، اس کو مت کاٹو. تو ہمارے ہاں میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں اگر گوجر کو پکڑنا ہو، گوجر اس کو کہتے ہیں جو بھینسوں کو رکھتے ہیں، تو اس کی بھینس کے کٹڑے کو پکڑ لو تو پھر وہ خود بہت تابع ہو جائے گی. اس کو مت پکڑو، جو بات کرنی ہے میرے ساتھ کر لو. تو بنی نذیر کی اور دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ اس میں وہ چھپ نہ جائیں، دشمن اس میں چھپ جائے تو پھر تیر مارے گا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق بني نخل بني النذير وقطعه، تاکہ بنی نذیر صلح کر لے. صلح انہوں نے کی، بس ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. بویرہ جگہ ہے، بویرہ موضع معروف. اور اسی کے بارے میں حضرت حسان فرماتے ہیں لہا بویرہ کے بارے میں
وہان علی سرات بنی لؤی، اور آسان ہوا بنی لؤی کی سرداروں پر، قریش پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں پر۔ حریق مستطیر بالبویرۃ، وہ آگ جو پھیلی ہوئی تھی بویرہ میں، آگ پھیلی ہوئی تھی یعنی ان کے درختوں کو جلایا تاکہ وہ اتر جائیں۔ تو یہ فرمایا اور یہ کہا تعاشر تعاہد معشر نصروا قریشا، تعاشر معشر، ایک قبیلے نے وعدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، وَنَصَرُوا قُرَيْشًا، اور قریش کی مدد کی۔ عجیب بات ہے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهُمْ نَصِيرٌ، پھر ان کے شہر میں ان کا مددگار نہیں تھا۔ هُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ، ان کو کتاب ملی تو انہوں نے کتاب کو ضائع کیا۔ وَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُورٌ، اور وہ تورات سے اندر ہے اور ہلاک ہونے والے ہیں۔ کفرتم بالقرآن وقد ابیتم، قرآن سے انکار کیا، کفر کیا اور انکار کیا۔ بتصدیق الذی قال النذیر، حضور نے جو فرمایا تھا اس کی تصدیق سے تم ہٹ گئے۔ وہان علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر، پھر ابو سفیان ابن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے ہیں، اس نے کہا ادام اللہ ذالک من صنیعی، اللہ تعالیٰ اس آگ کے لگانے کو، آگ کے لگنے کو دائم قائم کرے تاکہ آگ پھیلتی رہے۔ وحرق فی نواحیہا السعیر، اور اس کے اطراف میں آگ چیزوں کو جلائے، یعنی اگر یہ آگ پھیل جائے تو مدینہ جل جائے گا۔ اس وقت وہ کافر تھا، پھر بعد میں مسلمان ہوا، اور ایسا مسلمان ہوا کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو پکڑنے والے تھے۔ باب، یہ باب کا ترجمہ ہے، باب بیان المزارعتی، اب تک مقدمات، اب مزارعت۔ نمبر 2، باب الحدیث الذي نشأ منه الاختلاف، اس حدیث کا ذکر جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو اب تک مقدمات یا متعلقات کا ذکر تھا، اور اب اصل مقصد پر آ گئے۔ جیسے تبلیغ والے بیان کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، مقدمات، آخر میں تشکیل، اب تشکیل اور مزارعت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الانصاري انه سمع رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا، ہم مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ کھیت والے تھے۔ مزدرع، اس کھیت میں زراعت ہوتی ہے، اصل میں ازدرع، تا کو دال سے تبدیل کیا، ازدرع بن گیا، تا دال کے درمیان مناسبت ہے۔ نانقل الارض بالناحیۃ منها، ہم زمین کو دیتے تھے ایک کنارے کے ساتھ زمین میں، یعنی زمین دیتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ فلان کنارہ جو ندی کے کنارے پر ہے، ندی کے قریب ہے، اس کی فصل ہمارے لیے اور باقی آپ کے لیے۔ ظاہر بات ہے یہ شرط فاسد ہے کہ مخصوص جگہ ایک کے لیے ہو اور دوسری جگہ دوسری کے لیے ہو، اگر دوسری جگہ میں کچھ پیدا نہیں ہوا تو دوسرا محروم ہو جائے گا۔ من ناحیت منہا، تو مالک الارض کہتا تھا کہ فلان کنارہ جو ندی اور نالے کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ مسمن لسید الارض، اس کو متعین کرتے تھے مالک کے لیے۔ قال فمن ما یصاب ذلك،
فربما یصاب ذالک، بہت مرتبہ یا کبھی کبھی، ربما دونوں کے لیے آتا ہے، یصاب ذالک اسی جگہ کو مصیبت پہنچتی تھی، ہلاکت، وتسلم الارض اور باقی زمین صحیح سالم، اور کبھی بالعکس کہ جو خاص جگہ ہے اس میں سب کچھ ہوتا تھا اور باقی زمین میں کچھ بھی نہیں، تو یہ شرط فاصل ہے۔ فربما یصاب ذالک، اور یہاں من تبعید ہے، یعنی فکان بعض مما یصاب، یعنی کان ذالک البعض، جو وہ بعض حصہ ہے، یصاب اس پر مصیبت پڑتی تھی، تو مما یعنی کان بعض ذالک البعض، کان ذالک البعض وتسلم الارض، ومما تصاب الارض ویسلم ذالک، کبھی اس کا بالعکس، تنوین۔ مصنف نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو مضارعت فاسد اور خراب ہونے کی روایات ہیں وہ اس پر محمول ہے کہ شرط فاسد پر مشتمل ہو، اور یہ شرط فاسد ہے۔ اور دوسرا جواب بعد میں آئے گا کہ اس روایت میں آتا ہے کہ مضارعت نہیں کرنا چاہیے، یہ محمول ہے ارشاد اور بہتر پر۔ بہتر یہ ہے کہ مضارعت مت کرو، جو زائد زمین ہے وہ اپنے بھائی کو مفت میں دے دو تاکہ وہ کاشت کرے اور پھر واپس کرے۔ لہذا نہی ارشاد، یہ نہی بہتری کی اوپر محمول ہے۔ یہ دو جواب ہے، اور باقی جوابات وہاں آئیں گے جہاں وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ اما الذهب والورق، سونے چاندی، فلم تکن یومئذ، اس زمانے میں نہیں، یعنی اس زمانے میں ان کو اجرت مقرر نہیں کرتے تھے کہ دراہم کے ساتھ لے لو، دنانیر کے ساتھ لے لو، حصہ ہوتا تھا۔ باب المزارعۃ بالشطر والنحو، یعنی المزارعۃ بالنصف ونحوہ جائزۃ۔ اب یہاں مصنف ائمہ ثلاثہ کی ترتیب کر رہے ہیں، امام احمد کے علاوہ ائمہ ثلاثہ، امام احمد جواز کے قائل ہیں، اور صاحبین کی نزدیک بھی جائز ہے۔ تو مزارعت بالنصف جائز ہے اس لیے کہ ایک دلیل آپ نے پڑھی، اقسم بیننا و بین اخواننا النخل، اور دوسری دلیل آ رہی ہے کہ اہل خیبر کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ بالنصف ہوا تھا، اور زمین سب مسلمانوں کی تھی الا ماشاء اللہ، اور یہ کہنا کہ زمین غیر مسلم و خیبر والوں کی تھی، یہود کی تھی، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ صریح روایت ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، تو یہ دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل، حضرت عمر نے یعلا ابن امیہ کو بھیجا اور یہ بتایا کہ اگر بقر اور بدر اور حدید مالک کی طرف سے ہے تو پھر مضارع کے لیے ثلث ہے، اور اگر مضارع کی طرف سے ہے تو پھر اس کے لیے نصف ہے، یہ بھی صریح دلیل ہے۔ اور کیونکہ ائمہ اکثر آثار کو پیش کرتے ہیں، آثار، فلاں تابعی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، تو مصنف نے یہاں آثار کو جمع کیا جن آثار سے مزارعت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں قال قیس بن مسلم عن ابی جعفر قال ما بالمدینة اہل بیت ہجرة الا یزرعون علی الثلث والربع، اہل مدینہ سب یہی کام کرتے تھے، مزارعت بالثلث والربع کرتے تھے۔ نمبر 2،
وزارع علي وسعد بن مالك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود عمر بن عبد العزيز قاسم عروة آل أبي بکر ابو بکر فیملی حضرت عمر کی فیملی حضرت علی کی فیملی ابن سیرین یہ سب مضارعت کا معاملہ کرتے تھے. عبد الرحمن ابن اسود نے کہا میں عبد الرحمن ابن یزید کے ساتھ شریک تھا فی الزرع اس طرح ایک کی طرف سے زمین دوسری کی طرف سے محنت. فعامل عمر اور عمر نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس شرط پر کہ اگر عمر کا مطلب حکومت اگر وہ تخم کو پیش کرے بذر تخم بیج سیڈ من عنده فله الشطر وإن جاءوا اور اگر مزارعین بیج کو پیش کرے پیش کرنے کا مطلب بیج کو ڈال دے فلہم کذا تو ان کے لیے اتنا ہے یعنی پھر نصف سے بھی زیادہ ہوگا. مثلا ثلثین حسن بصری کہتے ہیں اس میں حرج نہیں کہ زمین احدہما کی ہے اور دونوں خرچ کرتے ہیں وینفقان جمیعا دونوں خرچ کرتے ہیں بس جو نکلے گا فہو بینہما نصف نصف یا جیسے مقرر کرے. اور دیکھو زہری بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مضارعت جائز ہے. حسن بصری کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ان یجتنا القطن کہ روئی کو جمع کیا جائے. اجتناء کا مطلب توڑنا اور جمع کرنا کہ اس کو توڑتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. علی النصف جب یہ جائز ہے تو مضارعت بھی جائز ہے. مضارعت میں بھی محنت کی وجہ سے مثلا نصف لیتا ہے اور یہاں بھی محنت کی وجہ سے نصف لیتا ہے. دونوں کا خلاصہ ایک ہے. اور یہ قطن کو جب نصف پر لیتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ اصل مذہب میں ناجائز ہے حفیظ الطحان پر قیاس کی وجہ سے. لیکن متاخرین کہتے ہیں اگر عرف عام ہو تو عرف عام کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ جمع کروں گا علی النصف یا علی الثلث یا یہ کہے کہ میں آپ کی گندم کو کاٹوں گا علی النصف علی الثلث علی الربع. یہ سب جائز ہے. میں آپ کے جانور کو فروخت کروں گا جتنا فائدہ ہوگا اس میں میرے لیے نصف آپ کے لیے نصف یا جو بھی مقرر کر لیں. آپ کی مرغیوں کو رکھوں گا انڈے ہوں گے نصف نصف یا ثلث اور ثلثین. آپ کے لیے کپڑا بناؤں گا بنوں گا علی النصف علی الثلث. یہ سب جائز ہے. کمیشن ایجنٹ بنوں گا جائز ہے. قال معمر قال ابراہیم ابن سیرین وعطا والحکم والزہری وقتادہ اتنے سارے حضرات کو جمع کیا کہ کیا کہنا لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث او الربع. حرج نہیں ہے کہ دیا جائے کپڑا. کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ دیا جائے دھاگے. کسی کو دھاگے دے دیے کہ تم کپڑا بن لو اور جب کپڑا بن جائے تو پھر نصف آپ کا نصف میرا یا جس طرح مقرر کرے ثلث کے ساتھ یا ربع کے ساتھ ونحوی یہ جائز ہے. اور کسی پر یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کو چندے کے لیے بھیجا کہ تم مدرسے کے لیے چندہ کرو تو یا تو اس کی تنخواہ مقرر ہوگی جیسے ہوتی ہے. اور اگر یہ کہے کہ تم ربع لوگے تم خمس لوگے تم سدس لوگے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ وہ بھی اپنی محنت کا نتیجہ لے رہا ہے. اس لیے کہ اگر اس کو کہا جائے عام طور پر کہ تم کو ہم تنخواہ دیں گے اور تم ہمارے لیے چندہ کرو گے تو وہ آرام سے بیٹھا رہے گا تنخواہ لے گا اور محنت نہیں کرے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ تم محنت کرو
جتنا چندہ ہوگا تم کو ثلث ربع دیں گے یا اتنا دیں گے، پھر خوب محنت کرے گا اس لیے کہ زیادہ ملے گا. تو یہ بھی بعض مولویوں کی نزدیک جائز ہے. مولانا محمد لا بأس ان تقر الماشیہ کہ ماشیہ کو کرائے پر لیا جائے. ماشیہ کا مطلب مویشیاں جانور، ڈنگروں کو لے لیا جائے علی الثلث والربع. میں تربیت اور پالوں گا، اس کی تربیت کروں گا، اس کو پالوں گا، اور جب بڑے ہو جائے 1-2 سال کے ہو جائے تو پھر ثلث اور ربع ہوگا الی اجل مسمى. مشائخ بل اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جب کا عام ہے. حدثنا حدیث، ویسے آپ نے اتنے آثار کو جمع کیا کہ کیا کہنا، لیکن حدیث بیان کرو. حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خیبر بشطر ما يخرج منها بنصف ما يخرج منها من زرع او ثمر، جو بھی ہو. اور اس کے ساتھ دوسری حدیث ملا دیں، مسلم میں ہے وَكَانَتِ الْأَرْضُ الَّتِي ظُهِرَ عَلَيْهَا یا ظَهَرَ عَلَيْهَا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو گئے تھے، لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، زمین ان کی تھی. اور دوسری روایت میں ہے افتتح خیبر، افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کیا. واشترط اور شرط لگائی ان لہ الارض، یہ زمین مسلمانوں کے لیے ہے. وکل صفرا و بیضا، سونا چاندی وہ بھی سب ہمارے لیے ہے. اس کے بعد خیبر والوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن اعلم بالارض منکم، ہم زمین کو آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں دے دے تاکہ ہم اس میں محنت کریں. تو ان کو نصف پر دے دیا. تو یہ کہنا کہ یہ خراج مقاسمہ تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے اہل مذاہب تعبیر کرتے ہیں. اس لیے کہ امام احمد کے علاوہ سب مذاہب کہتے ہیں مضارعت مردہ بات، تو وہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ خراج مقاسمہ تھا. خراج مقاسمہ اس کو کہتے ہیں کہ کافر کی زمین ہے اور اس پر خراج اور ٹیکس لگایا جائے. لیکن کافر کی زمین تو نہیں، یہ تو مسلمانوں کی زمین ہو گئی، تو مسلمانوں نے اپنی زمین پر تو خراج نہیں لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر تو خراج نہیں لگایا، بلکہ زمین مسلمانوں کی تھی اور محنت ان کی تھی. تو یہ بالکل مضارعت تھی، اور مضارعت جائز ہے جیسے مضاربت جائز ہے. مضاربت میں بھی مضارب اپنی محنت میں سے نصف یا ثلث لیتا ہے، یہاں مضارع میں بھی مضارع بھی اپنی محنت سے نصف ثلث یا جو ہو لیتا ہے. اور اگر کوئی کہے جب مضاربت ہے، جب مضارعت ہے، تو اس میں پھر اجل کو کیوں مقرر نہیں کیا؟ اجل کو مقرر کرنا اس وقت ضروری ہے جب جھگڑا ہو، اور یہاں جھگڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اہل خیبر محکوم تھے، مسلمان حاکم تھے. حاکم اور محکوم میں جھگڑا نہیں ہوتا، برابر ہو تب جھگڑا ہوتا ہے. اور اگر ٹائم مقرر نہ کرے تو بعض کہتے ہیں 1 سال کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس فصل کے پکنے تک ہے، جب وہ فصل پک جائے اس وقت تک ہے، تو یہ جھگڑا بھی نہیں ہوگا. حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا الى قوله ان عامل اهل خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل اهل خیبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر فكان يعطي ازواجه 100 وسق، 1 وسق 60 ساعا، 80 وسق تمر و20 وسق شعیر، یہ دیتے تھے.
وقسم عمر، اور حضرت عمر نے زمین کو تقسیم کیا. وخیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع لهن من الماء والارض، تو ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ ان کے لیے پانی اور زمین کو الگ کر دیں. او یمضی لہن، یا ان کے لیے وہی جاری رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ملتا تھا. اس لیے کہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا خمس الخمس کا، تو اس میں سے ازواج مطہرات کا نفقہ ہوتا تھا. اس لیے کہ ازواج مطہرات کے لیے نفقہ حیًا و میتًا ثابت تھا، حضور کی زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی. ومنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسط، بعد نے کہا زمین، بعد نے کہا زمین کا چکر کون، زمین کا معاملہ کون برداشت کرے گا، وہی وسط کیا کرو. وكانت عائشة اختارت الارض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. یعنی اگر مزارعت میں اجل کو مقرر نہ کرے تو امام احمد کے نزدیک جائز ہے. باقی ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین میں ابو اللیث سمرقندی نے کہا ہے کہ اگر مقرر نہیں کیا فعلی سنۃ واحدۃ. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے تم کو مکان دیا، میں نے تم کو مکان دیا ہر مہینہ 100 درہم میں، تو ایک مہینہ پھر دوسرا مہینہ، جو بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ بدرہم ہوگا. ہاں اگر پہلے سے بتایا کہ اس مہینے میں معاملہ ختم تو پھر آئندہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد باب حدثنا اذا لم يشترط السنين، یہ تو ہو گیا. یہ باب کا مطلب کیا ہے؟ باب الجواب عن حدیث النہی. اس حدیث میں ممانعت ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا ایک جواب شرط فاسد پر مشتمل ہو. دوسرا جواب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ مفت میں دے دے. صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں، تو ان کو مفت میں دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ دوسرا جواب آ جائے گا. حدثنا علی بن عبداللہ. اور خیبر کے معاملے میں روایت آئی ہے نخیبرکم ما شئنا، ہم تم کو برقرار رکھیں گے جتنا چاہیں گے. بعض حضرات کہتے ہیں ابتدا میں جہالت مدت جائز تھی، بعد میں جہالت ناجائز ہو گئی. بعض کہتے ہیں نقرکم ما شئنا، اس کا تعلق سکنا سے ہے، اس کا تعلق زمینوں کے ساتھ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کہے تو 1 سال پر محمول ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان قال قلت لطاووس لو ترکت المخابرة لکان خیرا، مزارعت کو چھوڑو گے تو بہتر. فإنهم يزعمون أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ. رافع ابن خدیج کی روایت ہے. قال اے عمر فإني أعطيهم وأعينهم، یہ تو میں مدد کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کو اس کی برکت سے اجرت مل جاتی ہے اور ان کو مزارعت میں نصب مل جاتا ہے. أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم ينهى عنه، حضرت نے منع نہیں کیا، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه، بھائی کو دینا مفت میں خیر له بہتر ہے، أن يأخذ عليه خرجا معلوما أجرا معلوما. کہ اگر ان ہو ان یمنح، اور اگر ان ہو ان یمنح احدکم اخاہ
فہو خیر، پھر فہو مقدر ہو جائے گا تاکہ جزا ہو، جزا جملہ ہوتا ہے. فرق اجرتاً معروف، تو یہ محمول ہے بہتری پر. تو دو جواب آپ کے سامنے آئے، ایک یہ ہے کہ یہ بہتر ہے، ایک یہ ہے کہ شرط فاسد پر مشتمل ہو تو ناجائز ہے. باقی جوابات آئندہ آئیں گے انشاءاللہ. باب المضارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوا فيها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها ولهم نصف ما خرج منها. ترجمة الباب کا مقصد یہ ہے یہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز ہے. یہود غیر مسلم. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر خارس کو بھیجا. خارس الذی یخرس، اسٹیمیٹ لگا دے تاکہ اندازہ لگا دے. حالانکہ مضارعت اور مساقات میں یہ جائز نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تخویف کے لیے تھا، عمل کرنے کے لیے نہیں تھا کہ جو اندازہ ہم نے لگایا تو اندازے کے مطابق لیں گے، بلکہ لیں گے وہی جو خارج میں، جو باہر ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کثرت جوابات کی وجہ سے کہ بعض حصہ چھوڑ دیا تھا یہود پر کہ یہ یہود آپ کے لیے ہے، تو جو ان کے لیے چھوڑا تھا ان کے اوپر خراج مقاسمہ بھی لگایا اور ان کے اوپر خارج کو بھی بھیجا تاکہ وہ چوری نہ کرے اور نہ چھپائے. خراج مقاسمہ کا مطلب ہے وہ خراج جس میں تم نصف دو گے یا ثلث دو گے یا ربع دو گے، یہ خراج مقاسمہ ہے. اور خراج موظف جو مقرر ہو اتنا دو گے، مثلا 1000 رین دو گے، 2000 رین دو گے. یا زرع میں اتنی فصل دو گے. حدثنا سرقة بن فضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا أي زرعا، وكان أحدها أن يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي في حقرة وهذه لك بشرط فاسد، فربما أخرج الزه هذه ولم تخرج الزه هذه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه کہ اس طرح مت کرو، یہ تو ناجائز ہے. تو گویا کہ باب ما یکرہ من الشروط فی المضارعۃ، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ الممنوع من المضارعۃ ما یکون مشتملا علی شرط فاسد. شرط فاسد یہ ہے باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنهم، اگر کسی کے مال سے زراعت کی بغیر اجازت کے، وکان فی ذلک صلاح لهم، اور اس میں فائدہ ہو لهم صاحب الارض کے لیے، تو جائز. کیا مطلب؟ اگر مستاجر نے یا کسی آدمی نے دوسری کی زمین میں یا دوسرے کے مویشیوں میں تصرف کیا بغیر اجازت کے، اور یہ تصرف کیا بنیت الاصلاح لا بنیت الغصب، اصلاح کی نیت سے، غصب کی نیت سے نہیں، تو اس میں ان کو ثواب ملے گا، بہت زیادہ ثواب. اتنا ثواب ملے گا کہ آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا کا ثواب بھی ملے گا، جیسے غار سے نجات مل گئی. هذا اذا كان بنیت الاصلاح وبنیت الافادۃ، اگر کسی کی زمین کو کاشت کیا اس کی اجازت کے بغیر،
اس نیت سے کہ میں سب کچھ مالک کو دوں گا تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ جس کو کاشت کیا یا وہ جس آدمی کے مویشیوں کو بیچا اگر وہ ہلاک ہو گئی تو اس پر تاوان آئے گا۔ اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو یہ غصب کی طرح بن جائے گا، اگر ہلاک نہیں ہوئی اور فائدہ ہوا تو یہ ثواب بن جائے گا۔ ثواب دونوں صورتوں میں ہے، اگر ہلاک ہو تو پھر بھی اس کو ثواب ملا لیکن تاوان آئے گا۔ اذا زرع بمال قوم بغیر اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم فهذا جائز وهذا نافع في الدنيا والآخرة۔ اور اگر غصب کرے تو غصب میں گزرا ہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ کمایا وہ غاصب کے لیے ہے۔ امام احمد کے نزدیک جو کچھ کمایا وہ مالک کے لیے ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کچھ کمایا واجب التصدق ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اگر اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جس چیز کے ساتھ کمائی کر رہا ہے تو جتنا منافع ہے وہ اس کے لیے جائز ہوگا اور اصل چیز واپس کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتایا سرخسی نے اور کرخی نے اور صدر الشہید نے اس پر فتویٰ دیا ہے اور بعض لوگ اس پر فتویٰ نہیں دیتے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا ابو زمرہ حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار فنال لي في جبل فالحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، وہ صخرہ ان کے اوپر فٹ ہو گیا، فٹ اور سیٹ ہو گیا، یہ باہر نہیں نکل سکتی۔ فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله توسل بالأعمال کرو، ادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے اور کھول دے، یفرج کھول دے۔ قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، بچے چھوٹے، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم شام کو آ جاؤ حلبت فبدأت بوالدي وأسقيهما بڑھ زندہ باد قبل بنیت وإني استأخرت ذات يوم، بہت لیٹ آ گیا، ولم آت حتى أمسيت ووجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب وقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تو ہم نامناسب کام کرتے ہیں کہ ولی عہد کو کبھی کبھی جگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری بے ادبی ہے۔ اکرہ ان اسقی الصبیۃ، صبیۃ بچے، والصبیۃ یتظاہرون، وہ چیخ رہے تھے، شور کر رہے تھے، عند قدمی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، یا ان کو بھوک کی پیاس تھی لیکن جاہل تھا تو جاہل کے لیے حسن نیت نے کام کیا، اگرچہ قبح عمل ہے، حسن النیت مع قبح العمل۔ حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء، فضا کو دیکھا، باہر کی فضا اوپر یا آسمان۔ فقال الآخر اللهم إنا كانت لي بنت عم أحببتها كاشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها ب100 دینار، اور پہلے حدیث گزری ہے 120، دونوں میں منافات نہیں، پھر بعد میں 120 ہو گئے۔ فبغيت حتى جمعتها، بغيت طلبت فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقلت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك ففرجنا فرجة، ففرجا يا ففرجا۔ فقال الثالث اللهم إني استعجلت كثيرا بفرق الفلوس،
چاول آیا ہے، اور دوسری روایت میں ذرتن آیا ہے، یعنی مکئی پپ والی چیز۔ فلما قضا عملہ، یہ بھی ممکن ہے کہ بعد عرس اور بعد اجرت، عرس اور بعد ذرتن، یا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہے کہ کسی نے ایک کو ذکر کیا، کسی نے دوسرے کو ذکر کیا، یا ممکن ہے کہ دو اجیر تھے۔ اچھا جواب یہ ہے کہ بعد عرس اور بعد ذرتن۔ فلما قضا عملہ قال اعطنی فعرضت علیہ فرغب عنہ، نہیں لے گیا۔ فلم ازل ازرعہ حتى جمعت من البقر ورعاتها فجاءني فقال اتق الله، اللہ سے ڈرو، میری اجرت دے دو۔ فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها، یہ سب آپ کے لیے، اس لیے کہ جو غلہ تھا میں نے کاشت کیا، کاشت کرنے سے بہت زیادہ ہوا، پھر میں نے بیچا اور اسی سے میں نے بقرات وغیرہ خریدی۔ اب یہ غاصب نہیں ہے بلکہ یہ نافع ہے، اس نے فائدے کے لیے یہ کام کیا۔ اب اگر ہلاک ہوتا تو اصل چیز کا تاوان آتا۔ فخذ فقال اتق اللہ ولا تستهزئ بی، فقلت انی لا استهزئ بک، فخذ فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله۔ قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت، یعنی میں نے اس نے محنت کی اور محنت کے نتیجے میں وہ زیادہ ہو گئے۔ مصنف نے یہ بتایا کہ اگر دوسرے کے مال میں تصرف کرے دوسری کے لیے تو اس کو کہیں گے مسٹر نافع، اور اگر دوسرے کے مال میں تصرف کرے اپنے لیے تو اس کو کہیں گے مسٹر غاصب۔ جو مسٹر غاصب ہے تو وہ واپس کرے گا مال اور اس پر گناہ الگ ہے، جو مسٹر نافع ہے اس کو ثواب بھی ملے گا، دنیا کا فائدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور اگر بالفرض وہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر تاوان آ جائے گا، اتنا تاوان جتنا تاوان اصل کا تاوان ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی تک تو اس کے حوالے نہیں کیا، اب اس کے بعد جو بیان فرمائیں گے تو اوقاف کا ذکر یہاں نہیں ہے، اوقاف کے لیے مستقل ابواب ہیں بعد میں، بہت بعد میں۔ یہاں جو اوقاف کے باب کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی زمین میں بھی مزارعت چل سکتی ہے۔ اگر وقف کی زمین ہے، مسجد کے لیے وقف ہے، مدرسے کے لیے وقف ہے، اور اس کو کوئی آدمی بطور مزارعت یا بطور مساقات لے لے کہ نصف مدرسے کے لیے ہوگا، نصف مزارع کے لیے ہوگا، تو یہ معاملہ جائز ہے۔ اور پھر اس میں وقف کے مختلف مسائل بھی آ جائیں گے، اگرچہ وقف یہاں مقصود نہیں ہے۔ جناب